الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ یاسین شریف زیر بحث ہے، زیر تفسیر ہے، اور تقریباً اس کی 67 آیات گزر چکی ہیں۔ ان تمام آیات میں آپ نے ایک چیز کامن پائی ہوگی، تمام آیات میں ایک چیز خاص طور پر آیا ہے، نمایاں ہے، اور وہ چیز ہے وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا۔ اب یہ جو وحدانیت ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہودی بھی مانتے ہیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت سارے عیسائی بھی مانتے ہیں، اگرچہ بعد میں ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا، لیکن جو پاور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اس کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی درجے تک پہنچا دیا، یہ الگ بات ہے، لیکن آج بھی وہ اقرار کرتے ہیں کہ نہیں، جو پاور اللہ تعالیٰ کی ہے وہ تو کسی کی ہے نہیں۔ اگر ہم کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مماثل، مترادف قرار دیتے ہیں تو وہ ثانوی درجے کا معبود ہے، اصل معبود اللہ ہی ہے۔ لیکن بہرحال تو اصل بات ہے توحید، اور توحید کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی بھی تسلیم کیا جائے، اور کلام پاک کو اللہ کی کتاب بھی مانا جائے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی یقین رکھا جائے، اور حساب و کتاب پر بھی ایمان رکھا جائے۔ یہ مطلب ہے توحید کے تقاضے پر عمل کرنے کا۔ پھر آگے جو اس کی فروعات ہیں، پھر آگے جو اس کی اور شاخیں نکلتی ہیں کہ اگر ایمان میں آ گئے تو پھر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب بعد کی باتیں ہیں، لیکن سب سے پہلے اگر کوئی توحید کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول تسلیم کرتا ہوں، اور یہ جو کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اس کو میں سب سے آخری اور سچی کتاب جانتا ہوں، اور اسی طرح سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر میرا یقین ہے، حساب و کتاب پر میرا یقین ہے، اسی کو حشر و نشر کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ تو توحید کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کا کیا مطلب ہے وہ میں نے مختصر آپ کو بتایا۔ تو اگر کوئی موحد ہے تو وہ اللہ کے نبی کا بھی انکار نہیں کر سکتا، روز محشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا بھی انکار نہیں کر سکتا، حساب و کتاب کا بھی انکار نہیں کر سکتا، قرآن کا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کفار مکہ کی ایک بہت بڑی جماعت تھی جس میں عاص ابن وائل، یہی جس کی بیٹیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بھی کر دیا تھا، اسی طرح ابو جہل بھی بہت بڑا جاہل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اس کو لقب دیا کیونکہ بہت بڑا جاہل تھا، کام سارے جہالت والے کرتا تھا، نام اس کا کچھ اور تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جہالت کی بنیاد پر اس کو ابو جہل کہا۔ اسی طرح سے امیہ ابن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا بہت بڑا لیڈر سمجھا جاتا تھا، دونوں یہ جنگ بدر میں کام آئے، جنگ بدر میں مارے گئے، لیکن بہرحال یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نہ تو کوئی فرق پڑا اور نہ ان کے اناد میں کوئی کمی آئی، اور یہ طرح طرح کی باتیں گھڑتے تھے اور لوگ ان کو اپنا لیڈر سمجھتے تھے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی سلگتے ہوئے ٹاپک پر اگر ہم اپنی رائے رکھنا چاہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے ہم غلط کہیں، چلیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کے جو ایم پی ہیں، اسی طریقے سے ایم ایل اے ہیں، وہ کیا ان کا موقف ہے، تو جو ان کا موقف ہوگا وہی ہمارا بھی موقف ہوگا۔ جس کو جس سے عقیدت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ ابو جہل کے پاس جاتے تھے کہ قرآن کا کیا سولوشن ہے، وہ تو ایسی کتاب ہے کہ جب محمد اور ان کے ماننے والے کسی کے سامنے پڑھتے ہیں تو لوگ تو رونے لگتے ہیں، اثر بھی ہوتا ہے قرآن کا۔ پھر یہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے شام میں میٹنگ بلاتا ہوں تب فیصلہ کرتے ہیں کہ قرآن کیا چیز ہے۔ اب میٹنگ میں فیصلہ ہوا بھئی قرآن کیا چیز ہے۔ جھوٹ تو اس کو کہا نہیں جا سکتا، اس لیے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ سننے والا رونے لگتا ہے، چاہے وہ کافر ہو مسلمان ہو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا طرز تکلم بالکل الگ ہے۔ پھر میٹنگ بلائی جاتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ ایسا کرتے ہیں، اس قرآن کو ہم سحر کے کلمات کہہ دیتے ہیں اور محمد کو نعوذ باللہ ہم ساحر کہہ دیتے ہیں اور جادوگر کہہ دیتے ہیں۔ اگلے دن وہ بھی بات نہیں چلی کہ بھئی جادو اگر ہے تو پھر سب کے سب لوگوں پر کیسے ہے؟ کسی کو محمد سنائے تو جادو سمجھ میں آتا ہے، محمد کے ساتھی کسی کو جا کر سناتے ہیں تو وہ بھی پھنس جاتے ہیں، ان پر بھی اثر ہوتا ہے۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں ایک اور میٹنگ بلاتے ہیں، امیہ ابن خلف بھی آیا، ادھر سے ابو جہل بھی آیا، عاص ابن وائل بھی آیا اور وغیرہ وغیرہ بڑے حضرات آئے، سب لوگ جمع ہوئے۔ اب کیا کیا جائے کہ اب یہ کیا جانا چاہیے کہ قرآن کو جو ہے ہم کہانت ڈکلیئر کر دیتے ہیں، یہ کہانت ہے، جنات وغیرہ ان کے پاس آتے ہیں اور جس طرح کاہن آگے پیچھے کی کچھ بہت ساری باتیں بتا دیتے ہیں، اس طرح محمد بھی بتا دیتے ہیں اور ان کے ساتھی جو ہے ان سے سن کر آگے بتا دیتے ہیں۔ لیکن یہ چورن بھی زیادہ دن بکا نہیں، میڈیکل اسٹور میں ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے کہا بھئی ایک بات تو بتاؤ، بڑے بڑے کاہن بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ بھی تو بے بس نظر آتے ہیں اس کے سامنے، ان پر خود اثر پڑتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو یہ چورن بھی بکنا بند ہو گیا۔ اب ایک اور پروڈکٹ نکالو، کیا نکالو؟ وہی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا اور اسی کی تردید فرمائی۔ ایک اور نیا فارمولا گھڑو، رات کو میٹنگ بلائی، بھئی کیا ہونا چاہیے؟ کلام پاک کے ماننے والے اور اس کے اثرات، اس کی معجزات اور اس کی کرامات تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کہ ایسا کیا جائے۔ ہمارے زمانے میں کہانت، یہ جو ڈھونگ ہم نے رچا تھا یہ تو چلے گا نہیں، اسی طرح جادوگر جو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈکلیئر کیا تھا وہ بھی چلے گا نہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں ان کو شاعر بول دیتے ہیں۔ اب چونکہ شاعر ضروری نہیں کہ وہ جھوٹا ہو، اس کو شاعر بول دیتے ہیں، اور قرآن کو ہم یہ کہہ دیں گے کہ پہلے لوگوں کے جو اشعار وغیرہ ہیں ان کی جو ہے یہ کاپی کر کے یا کسی سے سن کر کے یا کسی سے یاد کر کے لوگوں کو سناتے ہیں۔ جس طرح شعر اثر کرتا ہے، ان من البیان لسحرا، بہت سارے بیانات اور بہت ساری اسپیچیز ایسی ہوتی ہیں کہ سننے والے پر جادو ڈال دیتی ہیں۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اب اس کو جو ہے ہم شاعری کہہ سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ شاعری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ شاعر ہیں، اور یہ تمام کلمات کہتے ہیں جس سے سننے والوں پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور ہم نے اپنے اس بندے کو، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے اس بندے کو شعر گوئی سکھائی نہیں۔ اگر اتنا بڑا فن ہوتا شعر و شاعری کا تو ہم خود سکھاتے۔ وما ينبغي له، اور شعر و شاعری ان کے شان بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں بالارادہ کوئی شعر نہیں کہا۔ کبھی کبھی ایسا سننے میں آیا ہے کہ کسی جنگ کے موقع پر ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اس طرح کلمات کہتے ہوئے حضور آگے بڑھے اور کفار سے مقابلہ کیا اور پھر ان کو شکست دی۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور نے کچھ موقع پر اشعار کہے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بالارادہ کوئی شعر حضور نے کبھی نہیں کہا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شایان شان تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاعر لوگ کبھی تو اپنی محبوبہ کے لیے چاند توڑ کر لاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ستاروں کو
اپنی مٹھی میں کر لیتے ہیں۔ کبھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ دعویٰ کروں گا حشر میں موسیٰ پہ خون کا، ظالم نے میرے خنجر قاتل کو دھار دی۔ تو انسان شعر و شاعری کے میدان میں جب بڑھتا ہے تو بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کبھی شاعر کہتا ہے کہ خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ نعوذ باللہ، سراسر کفر ہے۔ اسی طرح سے مشہور زمانہ اور بدنام زمانہ کوئی فلم تھی، اس کا ایک شعر تھا کہ تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں، تو اس میں ہی رب دکھ رہا ہے۔ تو یہ شاعر جو ہوتے ہیں اکثر، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور آپ کے زمانے میں بھی بہت سارے دیندار شاعر گزرے ہیں جنہوں نے شریعت کو لوگوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور انہوں نے کوئی مبالغہ آمیز شعر نہیں کہا، اور اسی طریقے سے کفری اشعار نہیں بکے، اور فسق و فجور والے کلمات لوگوں تک نہیں پہنچائے۔ تو فی نفسی ہی شاعری غلط نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ شاعری آپ کے مناسب ہی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشعار پڑھتے تھے؟ یعنی کہ باہر کی زندگی میں تو ہم نے دیکھا نہیں، ہو سکتا ہے گھر میں پڑھ دیتے ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شعر نہیں پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شعر پڑھا، اور اس شعر کو پڑھنے کے بعد اخیر میں تھوڑا آگے پیچھے کر کے جان بوجھ کے غلط پڑھا۔ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزودی، یہ اصل شعر ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے پڑھا؟ سیأتیک بالاخبار من لم تزودی کو بالاخباری کی جگہ پہ رکھ دیا۔ سیأتیک من لم تزودی بالاخبار، اب وزن ٹوٹ گیا۔ جو شعر و شاعری کو جانتے ہیں، تھوڑی بہت ہی انسیت رکھتے ہیں، ان کو پوچھئے اتنا برا لگتا ہے کہ سننے والے کو اور اسی طرح کہنے والے کو سب کو پیٹ دوں پکڑ کے۔ ہمارا ایک شاعر دوست ہے، وہ شعر کے اوزان کو جانتا ہے، شعر کے وزن ہوتے ہیں، مفاعیل مفتاح مفاعیل اس طرح کے اوزان ہوتے ہیں شعر و شاعری کے، ان کے اوپر ہی شعر و شاعری چلتی ہے۔ اس سے بھٹکو گے تو پھر وہ شعر نہیں کہلائے گا۔ آپ لوگوں کو چورن بیچ سکتے ہو، لیکن جب شعراء کے درمیان میں جاؤ گے تو وہ ریجیکٹ کر دیں گے آپ کو، آپ تو بیوقوف والا شعر پڑھ رہے ہیں، تو وزن پر ہی نہیں ہے۔ تو بیلنس ہوتا ہے، اشعار جو ہوتے ہیں، شاعر جو ہوتے ہیں وہ اوزان کو جانتے ہیں، تب شعر کہتے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ یہ شعر تو ایسے نہیں ہے جیسے آپ نے پڑھا، ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزودی، یہ اصل شعر ہے۔ اور یہ شعر اس زمانے میں بڑا مشہور تھا، لوگ اس کو پڑھ دیا کرتے تھے کہ بھائی جو اپنے ہیں وہ بھی آپ کو ایک دن آئینہ دکھا دیں گے وغیرہ، اس طرح کا اس شعر کا مفہوم ہے۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو میں بھی جانتا ہوں کہ یہ شعر کیسے ہے، کیسے پڑھنا ہے اس کو، میں نے جان بوجھ کر اس کو الٹا سیدھا کر کے اس لیے پڑھا کہ شعر و شاعری میری شاعن شان نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جان بوجھ کر ایک شعر کہنا پسند نہیں کیا، اور یہ الزام لگا رہے ہیں ہلکٹ کہیں کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ شاعر ہے، اور یہ پوری کتاب جو یہ بیان کرتے ہیں یہ شاعری کی کتاب ہے۔ لیکن یہ لاسٹ ان کی چورن تھی، یہ بھی زیادہ دن نہیں بکی۔ جب دائرہ اسلام وسیع ہونے لگا اور پھر لوگ حلقہ در حلقہ اسلام کو قبول کرنے لگے، تو پھر یہ اپنی صورت چھپائے پھرتے تھے کہ اب یہ کیا ہو گیا، ہماری تو بڑی بڑی میٹنگیں ناکام ہو گئی۔ اگر یہ شعر و شاعری ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے، اس زمانے کی ہر 6-7 سال کی بچی کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہنر دے کے رکھا تھا کہ بڑے بڑے شعراء کی مجلس میں کھلبلی مچا دیا کرتی تھی، اور نارمل انسان بات کرتے ہوئے اشعار بکا کرتے تھے، اپنی پوری گفتگو کو اشعار میں کہہ دیا کرتے تھے۔ اتنا زبردست ملکہ تھا اور اتنا زبردست ہنر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام لوگوں کو، اور اسی لیے کلام پاک کو ان کے درمیان میں نازل کیا گیا کہ بنا کے دکھاؤ تمہارے باپ میں دم ہے تو ایسی کتاب۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ پورا قرآن نہیں بنا سکتے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو اچھا ایک سورت بنا دو، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے تمام فصحاء بلغاء بڑے بڑے شعراء کو جمع کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا، اور کر بھی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جو کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور آج بھی کلام پاک کا مثل بنانے سے پوری دنیا قاصر ہے۔ آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھئے تفسیر کے بعد کہ کلام پاک کی میں آپ کو ایک سورت سناتا ہوں، اس کے جیسی، اس سے ملتی جلتی، کیا آپ مجھے کوئی ورس یا ورسز بنا کے دے سکتے ہو؟ وہ بھی آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے گا، نہیں دے سکتے۔ وہ تو اس کلام پاک کو بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اے آئی ہو گیا، چیٹ جی پی ٹی، جتنے بھی یہ سورسز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جتنے بھی سورسز ہیں، سب کے سب عاجز ہیں اس بات سے کہ وہ کلام پاک کے جیسی ایک آیت بھی بنا کر پیش کر سکیں۔ تو یہ کتاب ہے، تو اس پر ایسا کیسا الزام لگایا جا سکتا ہے صاحب کہ یہ تو شاعری ہے اور یہ جو ہے سچی کتاب نہیں ہے؟ تو یہ بھی ان کا چورن نہیں بکا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا غلط کہتے ہو، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت اور واضح قرآن، صاف صاف بیان کرنے والی قرآن، سب کچھ مہذب انداز میں بتلا دینے والی قرآن۔ کیا بتلاتی ہے؟ احکامات کو بتلاتی ہے، حشر و نشر کے مسائل کو بتلاتی ہے، اسی طرح سے صحیح غلط کا راستہ اور طریقہ بتاتی ہے، حرام اور حلال کے طریقے بتاتی ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین۔ اور کیوں نازل ہو رہی ہے یہ محمد پر؟ کیوں نازل ہو رہا ہے یہ سلسلہ کہ آخر یہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے؟ لِيُنذِرَ، تاکہ یہ میرا بندہ جس کو میں نے ذمہ داری دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ یہ ڈرائے اس آدمی کو من کان حیا، جو قلبی اعتبار سے زندہ ہو۔ یہاں پر قرآن کی طرف توجہ نہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ مردہ کہا ہے، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ آدمیوں کو نصیحت کرنے کے لیے ہیں۔ کیا مطلب؟ تو مردوں کو کون کرتا ہے؟ نہیں، مردہ ان کو کہا گیا جو اس کی کلام پاک کی آیتوں کو سنتے نہیں، احکامات کو سمجھتے نہیں۔ تو جس کا دل زندہ ہے اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں گے اور خوشخبریاں سنائیں گے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور تاکہ الزام ثابت ہو جائے کافرین پر، تاکہ بار بار نصیحت جب ان کو کی جائے گی وہ انکار کریں گے، بار بار نصیحت کی جائے گی وہ انکار کریں گے، بار بار نصیحت کی جائے گی وہ انکار کریں گے، تو اب روز محشر پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتے جی ہم کو تو بتایا نہیں کسی نے، ہم کو تو نہیں کسی نے بتایا، واللہ تاللہ باللہ اللہ باللہ ہم تو ایمان قبول کر لیتے، لیکن اب کوئی بتاتا تبھی تو۔ جیسے یہاں ہماری مسجد رحمانیہ میں کچھ رومز بنے ہوئے اسٹوڈنٹس کے لیے، اب اچانک صبح میں ذمہ داران نے کیا کیا، سب کو نکال کر باہر کھڑا کر دیا، سب کے سامان نکال کے باہر پھینک دیے۔ الزام کیا ہے؟ الزام یہ کہ آپ صفائی نہیں رکھتے اس لیے نکلو بھاگو یہاں سے۔ اب پورا محلہ ان کی حمایت میں آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ بھائی پہلے بتانا چاہیے تھا، وہ فری میں تو نہیں رہ رہے تھے، یا اسی طریقے سے یہ تو اخلاق کے خلاف ہے، یا اسی طرح سے یہ تو تمیز اور تہذیب کے خلاف بات ہے۔ ہاں اگر آپ نے 10-20 مرتبہ پہلے ان کو وارننگ دی تھی، پھر اس کے بعد بھی انہوں نے صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا، یا پھر مدرسے کی، مسجد کی، مکتب کی اشیاء کو نقصان پہنچایا، تب ان کی غلطی ہے، آپ ایسے کیسے نکال سکتے ہو؟ تو اسی لیے، لیکن جب ان کو بار بار کہا گیا نہیں مانتے، بار بار کہا گیا نہیں مانتے، پھر ان کو نکالنا باہر، اسی طرح ان کے سامان کو نکالنا باہر، اور پھر اسی طرح ان کو کہنا بھائی روم خالی کرو، تو کہیں نہ کہیں یہ جائز ٹھہرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار احکام نازل فرماتے ہیں، بار بار۔ آپ لوگ بھی سنتے سنتے تھک گئے ہوں گے کہ یہ حشر و نشر کے مسائل ہیں، بعث بعد الموت کے مسائل ہیں، حضور کی نبوت کے مسائل ہیں، قرآن کی صداقت کے مسائل ہیں، دلائل ہیں، احکامات ہیں، نشانیاں ہیں، یہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں، یہی چل رہی ہیں، یہ ختم بھی نہیں ہوں گی، یہ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ الزام ثابت ہو جائے انکار کرنے والوں پر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں تاکہ روز محشر کوئی یہ نہ کہہ سکے مجھے تو بتلایا نہیں، جیسا کہ کچھ لوگ جھوٹ موٹ گھڑ کے شروع میں ایسا کہیں گے اللہ تعالیٰ کو، ہمارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا، اسی طریقے سے ہمارے پاس تو کوئی بتلانے والا نہیں آیا، ورنہ ہم تو ایمان قبول کر لیتے۔ جب پھر ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے تب وہ خاموش ہوں گے۔ بہرحال اولم یرو، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ قرآن بھی نازل نہ کیا ہوتا، اس کی آیات بھی تم تک نہ پہنچی ہوتی،
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی کوششوں سے تم تک تبلیغ کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں دینی باتوں کو، مسائل کو، اگر یہ بھی نہ کر رہے ہوتے تب بھی تم پر ایمان لانا فرض تھا، اگر تمہارے اندر ذرا بھی عقل تھی۔ کیسے؟ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں، کیا ان کو دکھتا نہیں، کیا ان کی نظر چوپٹ ہو گئی کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیا وہ تمام چیزیں اور وہ چوپائے جن میں انہوں نے محنت بھی نہیں کی، اور پھر ہم نے ان چوپایوں کا ان کو مالک بنا دیا، فہم لہا مالکون۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے چوپایوں کو خدمت کے لیے، استعمال کے لیے انہیں دے رکھا ہے اور ان کا مالک بنا دیا ہے؟ اور اتنا ہی نہیں کہ مالک بنا دیا، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے چوپاؤں کو ان کے تابع بھی بنا دیا۔ ورنہ ایک بھینسے میں، اسی طرح ایک بھینس کے اندر اور ایک کٹرے کے اندر، ایک گائے کے اندر، بیل کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر غصے میں آ کر لات مار دے یا سینگ مار دے تو انسان کا قصہ تو ادھر ہی ختم ہو جائے، لیکن ان کے دماغ میں کبھی یہ بات نہیں آتی کہ مجھے انسان کو مارنا چاہیے۔ انسان اس کی رسی پکڑ کے لا رہا ہے اور مذبح میں اس کو لے جا رہا ہے شہید کرنے کے لیے، اس کو ذبح کرنے کے لیے، پھر بھی چپ چاپ چلا جا رہا ہے، پھر بھی انسان کو مارتا نہیں، زخمی نہیں کرتا۔ یہ الگ بات ہے، کبھی کبھی حادثے ہو جاتے ہیں جب ان کا جو دماغ گھوم جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تابعیت دے دی۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ جب چاہے پکڑ کر دودھ دھونا شروع کر دو، وہ ہلتے بھی نہیں ہے، ورنہ لات مار کے تمہارا دودھ بھی گرا سکتے تھے اور تمہارا منہ بھی پھوڑ سکتے تھے، لیکن نہیں کرتے وہ ایسا۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کو تمہارے تابع کر دیا۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، ان میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جن پر تم سواری کرتے ہو، جیسا کہ اونٹ ہے، خچر پہلے بہت ایک اچھی سواری سمجھی جاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر سفر کیا ہے۔ اسی طرح گھوڑے ہیں، اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے جانور جس سے بھی سواری کا کام لیا جا سکتا تھا۔ تو ان میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جن سے یہ سواری کا کام لیتے ہیں۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کو یہ کھاتے ہیں۔ اب یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب پچھلی آیت میں تھوڑا اشارہ ہمیں ملا تھا، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے شکوک، شبہات، بہت سارے لوگوں کے دعووں کو ایک دم کلین بولڈ مار دیا ہے، اور گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا کی تمام اشیاء اصل کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو تھوڑی بہت ملکیت اپنے بندوں کو بھی عنایت فرما دیتے ہیں، جیسا کہ فرعون تھا، بہت زمین جائیداد اور بہت ساری دولت کا مالک تھا، لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ یہ میری اپنی کمائی سے ہے اور میں ہی ان کا مالک ہوں، میں ہی ان کا خالق ہوں۔ اب یہ غلط بول گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اس کو عبرت کی جو ہے وہ نشانی بنایا کہ آج تک لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں اور اپنے ساتھ میں وہ ایک درہم اور دینار بھی نہیں لے جا سکا۔ تو اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل کے اعتبار سے تمام چیزوں کو اپنے انڈر میں لیا ہوا ہے، کنٹرول اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں، جتنا چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں مالک بنا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بحث چھڑ گئی سوشلزم میں، اسی طریقے سے کمیونزم میں، سرمایہ داروں میں۔ سرمایہ داروں کا کہنا ہے کہ جو ملکیت ہوتی ہے، اشیاء کی تخلیق ہوتی ہے، تملیک ہوتی ہے، وہ دراصل سرمایہ داری سے ہوتی ہے، پیسوں سے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے سوشلزم ہیں، کمیونزم ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اشیاء کی جو تخلیق ہے اور اشیاء کے اندر جو ملکیت ہے، یہ جو ہے وہ محنت کا نتیجہ ہے۔ جیسا کہ سیرت کے بیان میں نے کچھ اشعار سنائے تھے، وہ اسی آیت کی تفسیر تھا، وہ پوری نظم جو لمبی نظم تھی وہ اسی آیت کی تفسیر تھی کہ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ تو شاہی نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ یعنی کہ جب شاہوں کا غلبہ ہوا، بادشاہوں کا غلبہ ہوا،
تو لوگ ان کے تابع ہو گئے، کیونکہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ اب وہ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ جی سب کچھ جو ہمارے پاس ہے یہ ہم نے ہی پیدا کیا ہے، اور فرعون نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے ہی خدا کہا کرو، اور اپنے آپ کو خدا کہلوایا بھی ہے اس نے، تقریباً 220 اور 30 سال کے قریب۔ کچھ لوگ اس کو خدا ماننے لگے، اور بھائی جتنی چیزیں تمہارے پاس ہیں یہ سب تم نے ہی پیدا کی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی کلین بولڈ مار دیا۔ پھر تخت لگے، دربار لگے، اسی طریقے سے گھڑیال بجے، دربار سجے، تلوار اٹھی، پھر خون بہے، انسان لڑے، انسان مرے، دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو دولت کی بات آئی تھی، تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر بینک کھلے، بازار جمے، بیوپار بڑھے، انسان لٹے، انسان بکے، آرام اڑے، سب چیخ اٹھے، دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دولت میں بھی ملکیت کا اور اسی طریقے سے اشیاء کو پیدا کرنے کا ہنر نہیں ہے۔ پھر تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ محنت نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر روح دبی، پھر پیٹ بڑھے، افکار سڑے، کردار گرے، ایمان لٹے، اخلاق جلے، انسان نرے، حیوان بنے، دنیا نے آخر کس کو پہچان لیا؟ دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا۔ تو کمیونزم کا بھی خاتمہ ہو گیا، سوشلزم کا بھی خاتمہ ہو گیا، اسی طریقے سے سرمایہ داری کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا ان تمام لوگوں کو ہلاک کر کے کہ نہیں، للہ الواحد القہار، حکومت اگر کسی کی ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور پھر آخر میں اسی کی طرف شاعری نے اشارہ کیا کہ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ مومن نے کہا اللہ کی ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی، ایک نور کی لیسی پھوٹ بہی، ایک خودی کی آنکھ کھلی، فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی، دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا۔ تو یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کب سے کہتے چلے آ رہے ہیں۔ تو کمیونزم جو کہتا ہے وہ بھی غلط، سوشلزم جو کہتا ہے وہ بھی غلط، اسی طرح سرمایہ داری جو کہتی ہے وہ بھی غلط، اور اسی طریقے سے شاہان فرامین جو کہتے ہیں وہ بھی غلط۔ تو اصل بادشاہت تمام چیزوں میں وہ اللہ کی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان لوگوں کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے، اس میں کافر کی، مسلمان کی کوئی تخصیص نہیں ہے، سب کے لیے جانوروں میں منافع ہیں، بہت سارے منافع ہیں جانوروں میں۔ اب آپ اندازہ لگائیں ایک سال گوشت نہ ملے، ہمارے تو بہت سارے ساتھی ہیں وہ کہنے لگتے ہیں اگر 3 دن گوشت نہ کھائیں کہ منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ وہ تو ویجیٹیرین بالکل وہ برداشت ہی نہیں کرتے کہ وہ ماس بوٹی نہ کھائے، ان کو کچھ نہ ملے۔ تو بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کو ہر لقمے کے ساتھ بوٹی چاہیے، اس لیے وہ قیمہ بنا کے کھاتے ہیں تاکہ ہر لقمے کے ساتھ اندر بوٹی چلی جائے، وہ چھوٹی ہوتی ہے، جانی چاہیے بس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ کا جو نظام رکھا وہ بھی جانوروں سے رکھا، گوشت کا، روٹی بوٹی کا جو نظام رکھا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں سے رکھا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور پینے کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جانوروں کی، گھی دودھ سے نکال کر، میوہ بنا کر، اس کو ماوا بولتے ہیں، کھویا بولتے ہیں کہیں پہ، اس کو مٹھائی میں بھی تک آپ استعمال کر سکتے ہو، پھر اس کو اور کڑھا کے گھی نکال کے پھر گھی میں بھی استعمال کر سکتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ افلا یشکرون، تو تمام نعمتیں جب یہ استعمال کر رہے ہیں اور یہ تمام نعمتیں انہوں نے پیدا نہیں کی ہیں، تو ان کو کیا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ اور میں نے شاید پچھلے ہفتے بات بتائی تھی جمعے کے بیان میں کہ شکر کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانا جائے۔ شکر کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانا جائے، یہ نہیں کہ ہاں بھائی شکر ہے، بہت اچھا ہے، بہت دے رکھا ہے مجھے اوپر والے نے، وہ بات نہیں ہے، وہ تو بہت سارے لوگوں کو دے رکھا ہے، اس نے جو کہا ہے اس کو مان کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے، یہ شکر ہے۔ افلا یشکرون، تو کیا یہ لوگ پھر بھی شکر گزاری نہیں کرتے؟ شکر گزاری ان کو کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ معبود بنا لیے تاکہ ان کی مدد کی جائے، حالانکہ ان کی کیفیت کیا ہے معبودان باطلہ کی؟ لا يستطيعون نصرهم، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، ان کی تو کہاں سے کریں گے، وہ ان کی ہرگز مدد نہیں کر سکتے۔ دوسری آیت میں کہ وہ اپنی ہی نہیں کر سکتے تو ان کی کیا کریں گے؟
اور ایک آیت نے تو بہت بے عزتی کی ہے ان کی، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر ان معبودان باطلہ کے اوپر سے، ان پتھروں کے اوپر سے، ان مزاروں اور مورتیوں کے اوپر سے ایک مکھی ذرا سی مٹھائی بھی اپنی چونچ میں، اپنے پنجوں میں لے کر اڑ جائے، اس کو نہیں چھین سکتے واپس۔ ضعف الطالب والمطلوب، دال میں کالا ہے، یہ معبودان باطلہ جو ہیں یہ تو بالکل لچر ہیں، پوجنے والا بھی لچر اور جو پوجا جا رہا ہے وہ بھی لچر ہے۔ لا یستطیعون نصر وہم لہم جند محضرون۔ اب اس کی دو تفسیریں، وہم لہم جند محضرون۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہ پتھر کے بت، پتھر کے صنم ان کو کیا فائدہ پہنچاتے ہیں، حالانکہ پتھروں کی جو مورتیاں رکھی ہوئی ہیں مثال کے طور پہ مندر میں یا کہیں پر بھی، ان کی پہرے داری خود انسان کر رہے ہیں۔ وہم لہم جندن، حالانکہ یہ لوگ خود اپنے معبودوں کی نگرانی کر رہے ہیں، کوئی اٹھا کے نہ بھاگ جائے ہمارے معبود کو، یہ کیسے معبود ہیں؟ ایک تفسیر تو یہ ہے، اور ایک تفسیر یہ وہم لہم جند محضرون کی کہ یہ معبودان باطلہ، خواہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، جیسے کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پوجا ہے باقاعدہ، یا پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ کچھ لوگوں نے بہت 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 مبالغہ کر کے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی آگے نکال دیا، یا پھر وہ اور بھی بہت سارے بزرگان دین ہوں، اولیاء اللہ ہوں، کسی نے دنیا میں کسی کو یہ نہیں کہا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں پوجنا، یہ خام خواہ میں سر پٹک رہے ہیں جا جا کے پتھروں پہ، تو ہی دے گا، تو ہی دے گا، اے چشتی، اے فلاں، اے خام خواہ میں الٹی سیدھی باتیں، عقل سے بالکل پیدل ہونے والی باتیں ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام بزرگان دین ہوں یا پھر پتھر کے بت ہوں یا پھر اسی طریقے سے وہ انبیاء ہوں، تمام کے تمام ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہم لہم جندن، وہ خود ایک لشکر ہوں گے جو ان کے اپوزیشن میں کھڑے ہو جائیں گے، ان کے اپوزیشن بن کے کھڑے ہو جائیں گے کہ ان کو سزا دو اگر انہوں نے ہمیں پوجا ہے، ہم ان کو کہہ کر نہیں گئے تھے کہ ہم کو پوجنا۔ محضرون، اور تمام کے تمام کو فرشتے ہانک کر لائیں گے، چلو بھائی چلو چلو جلدی سے، تمہارا علاج ہوگا، چلو وہاں چلو، میدان محشر میں چلو۔ فلا يحزنك قولهم، تو جب یہ تمام تفصیل اے نبی، اے پیارے نبی، اے لاڈلے نبی، جب یہ تمام تفصیل آپ کے سامنے آ گئی تو ان کی جو ہے الزام تراشیاں آپ کو غمگین نہ کر ڈالیں۔ فلا يحزنك قولهم، ان کی باتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہوا کریں۔ انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، ہم جانتے ہیں ان باتوں کو جو یہ چھپاتے ہیں اور ان باتوں کو جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیونکہ انسان کو غم کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو کسی سے امید ہوتی ہے۔ اب یہ جو باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں دروازے پہ، فقیر بیچارے، لاچار ہیں، مجبور ہیں، مزدور ہیں، یا نہیں ہے ہمیں نہیں پتہ، اللہ جانتے ہیں، تو ان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے رکھتے ہیں۔ تو اکثر مسلیان تو 95% ایسے ہی گزر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو 10-20 روپیہ دے کے بھی چلے جاتے ہیں، تو ان فقیروں کا بالکل بھی دل نہیں دکھتا، جو نہیں دے کر جاتے ان کی طرف سے بالکل بھی دل نہیں دکھتا۔ کیوں دل؟ اس لیے نہیں دکھتا کہ ان سے امید ہی نہیں ہے، وہ اس امید پر نہیں کھڑے ہوتے مسجد کے دروازے پر کہ ہر ایک مصلی نکلتے ہوئے ہمیں پیسہ دے گا، نہیں، وہ اس امید پر کھڑے ہوتے ہیں کہ 20-30 روپے بھی اگر ہو گئے، ایک ٹھنڈے کی بوتل آ جائے گی، ختم بات، اس میں کیا ہے، اور راشن پانی کا انتظام جو ہے وہ مسجد امین سے ہو ہی گیا تھا، اور عیدگاہ سے جو ہے وہ عشاء میں ہو جائے گا، بات ختم، ہمارا جو ہے وہ سکہ تو سیٹ ہے۔ تو امید جہاں ہوتی ہے وہاں پر دکھ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تعلیم دی ہے کہ جب ان تمام لوگوں کی حرکتوں سے اور ان تمام لوگوں کی مکاریوں سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے اور ہر وقت آپ کو پریشان کرنے کے در پہ لگے رہتے ہیں، تو آپ کو ان سے کوئی امید تو ہے نہیں، اور جب امید نہیں ہے تو پھر غم کس بات کا؟ غم وہاں ہوتا ہے جہاں پر امید ہوتی ہے۔ ایک سگا بھائی ہے، اپنے بڑے بھائی سے جا کر کہتا ہے، دیکھ بھائی، آج میرے اوپر تھوڑی سی تنگی کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وسعت دے رکھی ہے ماشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد بھی دے رکھی ہے، اولاد بھی آپ کی کما رہی ہے، تو آپ جو ہے ذرا 1-2 سال جب تک میری حالت تھوڑی کمزور ہے میرا خیال رکھنا۔ اب بھائی کہتا ہے کہ اچھا، میرے بچے اور میں اگر کما رہے تو تیرے لیے کما رہے ہیں، کما کما کے تجھ کو دیں گے؟ ارے میں نے کیا کیا نہیں کیا تیرے لیے، کتنا خرچہ نہیں کیا تجھ پر، تجھے فلاں کاروبار سیٹ کر کے دیا، تو نے وہاں پر نقصان کر دیا، فلاں کاروبار سیٹ کر کے دیا، تو نے اس کو جو ہے گھاٹے میں پہنچا دیا۔ اب اس کو دکھ ہوگا، کیوں؟ یہاں سے امید تھی۔
تو جہاں سے امید ہوتی ہے انسان کو وہاں سے دکھ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تمام آیتیں نازل فرما کے بتلا دیا کہ یہ تو چکنے گھڑے ہیں، نصیحت جو ہے وہ ان پر اثر نہیں کرتی، جس طرح تھالی کا بینگن ہوتا ہے، تھالی ادھر کو جھکی تو ادھر لڑک گئے، ادھر کو جھکی تو ادھر لڑک گئے، ان پر کیا بھی فرق پڑنے والا نہیں۔ تو جب فرق پڑنے والا نہیں ہے تو آپ کو غمگین بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اپنے لاڈلے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے، اور اس آیت میں گویا کہ یہ بھی ڈکلیئر کر دیا ہے کہ کچھ لوگوں کا کفر پر مرنا وہ طے ہو چکا ہے، آپ کی نصیحت بھی ان کو سیٹ نہیں کر سکتی۔ کس کی نصیحت؟ نبی کی، آخری نبی کی، امت کے سب سے زیادہ خیر خواہ کی، ایسے شخص کی اور ایسی ذات کی اور ایسی نورانی ذات کی نصیحت کہ اگر فرشتے سنیں، پرندے سنیں تو وہ بھی رونے لگیں، اگر وہ قرآن پڑھیں تہجد میں تو کافر سن کر رونے لگیں، اسی طرح سے اگر وہ راستے میں چلیں تو کنکریاں ان کی جو ہے وہ نبوت کی گواہی دیں، اسی طرح سے اگر وہ بیٹھ جائے تو اسی طرح پیڑ ہو گئے، جانور ہو گئے، چرند و پرندے اپنے انصاف کا تقاضا لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ایسا نبی وہ تبلیغ کر رہا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم 100% لگا لو لیکن 100% رزلٹ نہیں ملے گا۔ تو آج کل کے پھر ہمارے داعیوں کے ساتھ، مبلغین کے ساتھ اگر کچھ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے تو اس کو تو برداشت کرنا پڑے گا، اپنے ہی لوگ گالیاں دینے لگے برداشت کرنا پڑے گا، لوگ آپ کو کہنے لگے مفاد پرست ہے برداشت کرنا پڑے گا، لوگ آپ کو کہنے لگے کہ تمہیں تو ٹریول کا شوق ہو گیا وہ برداشت کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے سفر میں اگر کوئی مسلم غیر مسلم آپ کو نماز پر ٹارچر کرنے لگے، یا اسی طرح داڑھی ٹوپی پر سوالات اٹھانے لگے، آپ کو کسی بھی طرح سے پریشان کرنے لگے تو وہ برداشت کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ ہمارے جو ہیڈ ہیں، ہمارے جو آئیڈیل ہیں، ہمارے جو نبی ہیں، ہمارے اور آپ سب کی جو گردنوں کے سردار ہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی زندگی میں کہہ دیا کہ اے نبی کہو ان کو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ مطلب کیا ہوا؟ میں نے جتنا کہنا تھا میں کہہ چکا، اب تم جانو، تمہارا کام جانے، دوبارہ میں تمہیں کہنے والا نہیں۔ تو یہ بھی پہلو کہیں کہیں پر اختیار کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو زیادہ پریشانی کہیں پر نظر آ رہی ہے، سمجھانے بجھانے کا اثر نہیں ہو رہا ہے، تو پھر آپ جو ہیں گویا کہ اپنے ذمے سے بری ہیں، اور پھر وما علینا الا البلاغ کہہ کے آپ ان کو ان کے راستے پر چھوڑ دیجئے اور آپ اپنے راستے پر لگ جائیے۔ تو یہ ہے وہ سورہ یاسین کے اہم مضمون کی تفسیر۔ ارادہ آج بھی یہی تھا کہ سورت ختم ہو جائے گی، لیکن 2 آیتیں ختم ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، ہم کو بھی سلامت رکھے انشاءاللہ۔ وقت رہا تو اس کا بھی اختتام ہو جائے گا، اس کا بھی تکملہ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اسی طرح کی دوسری صورتوں کا آغاز ہوگا۔ لیکن مضامین اس کے بڑے زبردست ہیں، خاص کر توحید پر مشتمل جو آیتیں ہیں، اسی طرح نصیحتوں پر مشتمل جو آیتیں ہیں، داعی کے لیے، مبلغ کے لیے جو نصیحتیں ہیں، نہ ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ دھمکایا ہے، اور ماننے والوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ترقی کی جو راہیں دکھائی ہیں وہ بالکل یونک ہیں، اور اس کی آیتیں بھی ایک دوسرے سے بالکل، ایک میں الگ تفسیر ہے، دوسری میں بالکل الگ تفسیر ہے۔ اسی طریقے سے حفاظ کرام بھی جب اس کو پڑھتے ہیں، اگرچہ روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن جب اس کو مکمل کہیں پڑھنے کی بات آ جائے یا تراویح میں پڑھنے کی بات آ جائے تو سب سے زیادہ پریشان بھی کرتی ہے اس کی آیتیں۔ کہیں پر مبین ہے، کہیں پہ یعلمون آ گیا، میں نے جیسا کہ بتایا تھا کہ لاسٹ لیٹر ملتے نہیں ہیں تو وہاں پر بھی دقت ہوتی، لیکن بہرحال اتنی پیاری صورت ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی اگلے ہفتے شریک نہ ہو پائے، تو سب سے استدعا یہ ہے کہ جیسا کہ فرسٹ سیشن میں یہ بات سورہ یاسین شریف کو شروع کرنے سے پہلے بتائی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ یہ فرمان بھی ہے اور آپ کی حسرت بھی ہے کہ میری یہ چاہت ہے، میری یہ حسرت ہے، میری یہ خواہش ہے کہ سورہ یاسین شریف میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ تو جیسے یہ قلب القرآن ہے، قرآن کا دل ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسان کے دل کو پاک صاف کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو خیر خواہی کی جو ہے رغبت دیتے ہیں، خیر خواہی کی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ تو سب کے سب اگر آپ کوشش کریں تو تمام آیتوں کا احاطہ کریں تو 100 آیتیں اس میں ہے نہیں،
تو انشاءاللہ یہ 2-3 مہینے کا عرصہ آپ کا لگے گا۔ اگر کسی کو بالکل نہیں آتی ان کی بات کر رہا ہوں، اور جو روزانہ پڑھنے کے عادی ہیں وہ 1 مہینے میں اچھی طرح اس کو ازبر کر لیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہر مارننگ میں حفظ پڑھنا اس کو شروع کر دیں گے۔ تو امید کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی خواہش کی، چونکہ حضور کی خواہش تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی اس خواہش کو بھی اس امت کے ذریعے سے، ہمارے ذریعے سے پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم جو لوگ دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، مغفرت کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، لطف کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ مولا کریم ہمیں بھی مرنے سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو ہم مانگتے ہیں اگر وہ ہمارے مناسب نہیں، مولا کریم تو اپنی شان عطا فرما۔ مولا کریم جو کچھ مانگتے ہیں اگر وہ ہمارے حق میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے نہیں ہے، مولا کریم تو پھر ہمیں اس سے بہتر عطا فرما۔ مولا کریم شکر کرنے والے بنا۔ مولا کریم ذکر کرنے والی زبان اور قلب عطا فرما۔ مولا کریم مرنے سے پہلے اس کی تیاری کی مکمل توفیق عطا فرما۔ مرتے وقت کلمہ طیبہ کی دولت سے ہم کو مالا مال فرما۔ مولا کریم ہمارے اعزاء و اقارب، رشتہ دار، احباب جو بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، مولا کریم اس امید میں ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ ایثار ثواب کریں۔ مولا کریم ان کی امیدوں کو پورا فرما۔ مولا کریم ہم جو کچھ سنتے ہیں پڑھتے ہیں، مولا کریم اس کا پورا ثواب ان کی ارواح کو پہنچا۔ مولا کریم اسلام کا بول بالا فرما، امن کا بول بالا فرما۔ غزہ میں مولا کریم جو امن کا معاہدہ ہوا ہے، مولا کریم اس کو دراز فرما، اور شریروں کی شرارت سے، مکاروں کی مکاری سے مولا کریم حفاظت فرما۔ بدعہدوں کی بدعہدیوں سے حفاظت فرما، ظالمین کے ظلم سے حفاظت فرما۔ مولا کریم ہر طرف اسلام کا بول بالا فرما۔ حاضرین مجلس میں جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، مولا کریم سبوں کی جائز تمناؤں کو، جائز مرادوں کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔